میں چوری کھانے والے مجنون. اسلام مانگتا ہے خون. اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے. یہ نہیں کہ آدھے تیتر اور آدھے بچیر بنے کہ ٹھیک ہے جی یہ بھی چلتا رہے وہ بھی چلتا رہے. ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی مر گیا تو قرآن کا ختم بھی کروا لیا، گھر میں شادی آئی تو ڈھولک بھی بجوا لی، ڈھولکی بجوا لی، گانے چلا دیے، ڈانس کروا دیا، دھمال ڈال لی. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے اسلام قبول کرنا ہے تو مکمل مسلمان بن جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بشیر بن کے نہ رہو. اور ہمارا حال کیا ہو چکا ہے کہ گھر میں کوئی مر گیا تو 4 دن ٹی وی نہیں چلائیں گے. اچھا سوال یہ کہ جب مر گیا تو گھر میں ٹی وی کیوں بند کر دیا 2-4 دن؟ اس کا مطلب مان گئے کہ ٹی وی کوئی ایسی شے ضرور ہے کہ جب گھر میں کوئی مر جائے تو پھر نہیں چلانا، کیونکہ اس میں گانے چلتے ہیں، اس میں فلمیں چلتی ہیں، اس میں ڈرامے چلتے ہیں. اب مرنے پہ ہمیں قبر یاد آ گئی تھوڑی سی 4 دن کے لیے، بس 4 دن گزرے پھر ٹی وی آن ہو گیا، پھر اسی طرح فلمیں ڈرامے. اور کئی بابے بھی اینک صاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پچھلی کس دیکھی تھی اور یہ نہ رہ جائے. اب ہوٹلوں پہ دیکھ لے، ہوٹلوں پہ رات کو بھی 12 بجے 1 بجے گزرے تو ہوٹلوں پہ انہوں نے ڈشیں لگائی ہوئی ہیں، اور رات کے 2-2 3-3 بجے، کیونکہ اس وقت ہوٹلوں پہ گاہک کوئی نہیں ہوتا، ملازم اور مالک بیٹھ کر کنجریوں کے ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں. بسوں کے اندر گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں. اور امام الانبیاء کیا فرما گئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی 4 فتن، میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے مختلف زمانوں میں، اور آخری بڑا فتنہ جو میری امت کو برباد کر کے رکھ دے گا. سنو آقا کی حدیث. آقا نے فرمایا وآخرها الغنا، میری امت کی بربادی کا آخری بڑا فتنہ گانا بجانا ہوگا. وہ گانے سننے والوں اور نغمے اور گیت سننے والوں اور شادیوں پہ ڈیک لگا کے کنجریوں کے گانے چلانے والوں، اور مدینے والا فرما رہا ہے تمہاری بربادی ہی گانوں سے ہوگی. اور تمہارا کوئی موبائل خالی نہیں ہے گانوں سے، تمہارا کوئی ہوٹل ایسا نہیں ہے جہاں گانے نہ ہو، تمہارا کوئی ٹرک، کوئی ٹرالی، کوئی سزوکی، کوئی ٹریکٹر ایسا نہیں ہے کہ جس پر کنجری کا گانا نہ لگاؤ. اور مدینے والا کہہ رہا ہے گانے سنو گے تو برباد ہو جاؤ گے. تو کیا حیا کیا ہم نے حضور کی تعلیمات کی. توجہ ہی نہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی مجبوری ہے، اب اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے بچنا. جن گھروں میں آج بھی نہیں ہے، جن گھروں میں ٹی وی نہیں چلتے، وہ مر گئے، وہ پاگل ہو گئے. اللہ کی عزت کی قسم ان کے گھر میں زیادہ برکتیں ہیں جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں چلتے. وہ زیادہ رحمتوں میں رہتے ہیں، وہ زیادہ سکون اور برکت میں رہتے ہیں. اور جس مشکل کی تو بات کر رہا ہے کہ جی بچنا مشکل ہے، تو پھر قبر کا عذاب سہنا آسان ہے؟ جہنم میں جانا آسان ہے؟ آج ٹی وی سے بچنا مشکل ہے تو رب کا عذاب سہنا آسان ہے تیرے لیے؟ تجھے خبر ہی کوئی نہیں عذاب کیا ہوگا. اور امام الانبیاء نے خبر دی کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ یہ برائیاں، بے حیائیاں، گانے، ڈھول ڈھمکے، راگ باجے اور ٹیلی ویژن اور کنجریوں کے رقص اور ڈانس یہ گھر گھر اس طرح پھیل جائیں گے کہ حضور نے فرمایا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. میں حدیث پڑھ رہا ہوں. آقا نے فرمایا ان میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والا میرا امتی، جو دین پہ چلتا رہے گا بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ،
امام الانبیاء نے فرمایا برائی اتنی پھیل جائے گی امت میں کہ دین پر صادر رہنے والا اور چلتا رہنے والا اتنی مشکل میں ہوگا کل قابض علی الجمر، جس طرح وہ بندہ مشکل میں ہوتا ہے جس نے ہاتھ میں انگارے پکڑے ہوئے ہو۔ مثال دی دو، کسی کی مٹھی انگاروں سے بھر دو اور پکڑا دو اسے۔ آقا نے فرمایا جتنی مشکل میں وہ ہوتا ہے نا، میری امت پہ وقت آئے گا شریعت پہ چلنے والا اتنی مشکل میں ہو جائے گا کہ بدبخت اسے تانے دیں گے، برادری کے لوگ کہیں گے یہ صوفی ہو گیا ہے، یہ سائی ہو گیا ہے، یہ ملا ہو گیا، جو منہ میں آئے گا بکتے پھریں گے۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں نے جنت دیکھی، یہ غور سے سننا، فرمایا اکثر اہل الجنت بلہن، حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں جب میں نے جنت دیکھی تو اپنی امت کے جتنے بولے لوگ تھے سب میں نے جنت میں پھرتے دیکھے ہیں۔ جتنے بولے لوگ کون؟ جنہیں لوگ کہتے تھے یہ سائی ہے، اسے دنیا کی ہوائی کو نہیں لگی، کہتے تھے یہ مسیتل ہے، اور یہ مولوی ہو گیا ہے، اور یہ صوفی ہے، یہ اللہ میاں کی گائے ہے، پتہ نہیں جو نام آتا تھا بک دیتے تھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جنہیں تم سائی کہتے ہو، جنہیں تم بولا کہتے ہو، انہی کو میں نے جنت میں پھرتے دیکھا ہے، اور اپنے کہیں جتنے چالاک تھے وہ سب جہنم میں جل رہے تھے۔ جو زیادہ ٹیڑو بنتے تھے اور پاڈے بنتے تھے، اور جو زیادہ سمجھتے تھے ہم نے عقل بڑھی ہے کہ ہم نے پلاٹ بنا لیے بے ایمانی کر کے، ہم نے کوٹھیاں اور بنگلے بنا لیے حرام خوری کر کے، ہم نے بھائیوں کے حق اور زمینیں چھین کر بڑی ترقی کر لی۔ آقا فرماتے جنہیں اپنی عقل پہ ناز تھا وہ بدبخت سارے جہنم میں جل رہے تھے۔ یہ صورتحال ہے، اس لیے زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرے، اللہ سے